میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگے جی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آپ کو ہماری پونا انسٹیٹیوٹ جہاں اداکاری سکھائی جاتی ہے وہاں آپ کو سبجیکٹ کے طور پر بڑھایا یہ اعزاز اور آپ لوگوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہونی چاہیے. یہ ایسی کوئی بات نہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. بس وہی جو ہماری ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم کتا کتے کا ویری ہوتا ہے. کتا نہیں ہے میں آپ کو ایک بتاؤں چائنیز اسکول آف ایکٹنگ کیونکہ میں نے تھوڑا بہت اللہ کے فضل و کرم سے اداکاری کو پڑھا تو مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہے اداکاری کے جیسے جیپنیز اسکول آف تھاٹ ہے ڈرامے کے بارے میں کلچر کے بارے میں بڑا رچ ہے. اسی طرح اٹالین ہے. اسی طرح برٹش اسکول جو شیکسپیرین اسکول آف آرٹ کہلاتا ہے یا ڈراما کہلاتا ہے امریکن ہے. چائنیز اسکول آف آرٹ یا اسکول آف تھاٹ بڑا رچ ہے اس کام میں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ چائنا کی جو ثقافت ہے اور تہذیب ہے بڑی پرانی ہے اور اس میں آرٹ کی بڑی اہمیت ہے. تو چائنیز اسکول آف ایکٹنگ میں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے کیونکہ ویسے بھی بندہ جو ہے مین از اے سوشل اینیمل انسٹنکٹ جو ہے جو حیوانی جبلت ہے وہ انسان میں موجود ہے لیکن وہ اشرف المخلوقات اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی اس جبلت کو ختم کرتا ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اداکار کرے کوئی کردار تو فرسٹ آف آل ہی شوڈ لوکیٹ دی اینیمل ان دیٹ کیریکٹر. جو میں نے خود اس کو ایکسپیرینس بھی کیا پریکٹس بھی کیا مختلف اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان پہ پھر میں نے ایکسپیریمنٹس بھی الحمدللہ کیے تو یہ بات بڑی حد تک سچی. مثلاً آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں کسی بہادر آدمی کو کہ یار وہ شیر ہے. کوئی مکار آدمی کہتا ہے لومڑی دی ہوئی کوئی وفادار ہے تھی کہ یار کتے کی وفاداری ہے جی. کوئی تھوڑے نال اور آپ لوگوں کے ساتھ کسی میں گھوڑے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بڑا مضبوط ہے یار گھوڑا ہے گھوڑا ہو مضبوط ہے طاقتور. اچھا کوئی یہ ہے کہ یار وہ سپ ہے گا وہ دوست میں بھی طاقت ہے. یہ لینڈ وزڈم کی بات جو زمین کی ایک ذہانت ہوتی ہے میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. تو چائنیز اسکول آف ایکٹنگ جو ہے وہ اس کی یہ بات بڑی اپروپریٹ ہے اور اس کو میں نے پریکٹس بھی کیا. ایک ڈرامہ نشیمن کا سلیم چشتی محمود کا لکھا ہوا یاور حیات اس کے ڈائریکٹر تھے تو اس میں مجھے ایک نیگیٹو کیریکٹر دیا گیا. میں نے زیادہ تر نیگیٹو کیریکٹرز کیے ہیں اس لیے کہ پازیٹیو کردار تو مثبت کردار تو اچھے کردار تو ہر کوئی اداکار کرنا چاہتا ہے لیکن منفی کردار برے آدمی کا کردار کوئی نہیں کرنا چاہتا چونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو برا نہیں کہلوانا چاہتا. تو لیکن الحمدللہ مجھے اس قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں اور میں کردار نگاری پر میں توجہ میری ہوتی ہے. تو اگر برے آدمی کا کردار ہے تو میں اس کو کوشش میری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک ایکسٹریم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو برا ثابت کروں اور لوگوں کو دکھاؤں. چونکہ کانفلکٹ ہے اچھائی اور برائی ڈرامہ ہے اس کا تصادم جو ہے جو اچھائی اور برائی نیکی اور بدی کا یہ ڈرامہ کہلاتا ہے. تو برے کردار اور اچھے کردار ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے نشیمن میں برے آدمی کا ایک کردار دیا گیا اور تو اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے یاور حیات صاحب کو اللہ ان کی زندگی کرے ہمارے ٹیلی ویژن کے بڑے ڈائریکٹرز اور ہمارے اساتذہ میں سے تو یاور حیات صاحب سے میں نے یہ گزارش کی. میں نے کہا جی مجھے اس میں اس کردار میں سانپ نظر آتا ہے. اب یہ میں ساری ایک اپنی جو واردات ہے وہ بتا رہا ہوں. قصے کہانی نہیں سناتا مجھے آتے نہیں قصے کہانیاں سنائیں. میں نے یہ گزارش کی میں نے کہا جی مجھے اس میں سانپ نظر آتا ہے. تو کہنے لگا ہاں بالکل اس میں ہے تو صحیح. تو
تو میں نے کہا جی میں اس کو پورٹری کروں گا. اس پہ میں پھر سوچتا رہا کہ میں اس کی جو یہ سام کی خصلت ہے کون سا ایسا مینرزم ہے جس سے میں اس کو سانپ ثابت کر سکوں. تو اس کے لیے جو سانپ کی دو خصوصیات ہیں، دو خصوصیات تو اس کی بہت ساری ہیں جس کو ہم دوسرے معنوں میں لیتے ہیں. خصوصیت تو یہ ہے سب سے بڑی کہ اس میں زہر ہے، لیکن وہی زہر دوائیں بنتی ہیں اس زہر سے، تریاک بن جاتا ہے. ایک تو اس کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میڈیکل سائنس تو اس پہ سانپ بنا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ بہت ساری دوائیں جو ہیں وہ حکماء نے پہلے اور پھر سائنٹسٹ نے وہ پوائزن سے، زہر سے بنائی. تو وہ تو میں نے اس کی وہ چیز نہیں اٹھائی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. دو چیزیں، ایک تو سانپ آنکھ نہیں جھپکتا، تو میں نے کوشش کی کہ اس کی آنکھ نہ جھپکے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک آنکھ کو بالکل اسٹل رکھیں اور جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک تو اس کی آنکھ نہیں جھپکائے، دوسرا اس کی فنکار ہے. اب میں نے کہا کہ اس فنکار کے لیے اس کردار میں کچھ ایسا لفظ میں کنٹینیوٹی کے طور پر ایڈ کروں جس سے فنکار کا تاثر ملے. ٹیکنیکلی اس میں یہ میکینکس کی بات ہے. تو مجھے ایک لفظ ذہن میں اللہ نے ڈالا، جی ہم کہتے ہیں عام طور پر، تو میں نے اس جی کو فنکار بنا دیا. تو اب ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ جی میں نے جی کے لفظ کو فنکار میں بدلا اور ایک یہ کہ وہ ایکسپریشن لیس کر دیا. تو ہماری بڑی اچھی فنکارہ ہیں روحی بانو، اللہ ان کو صحت دے اور زندگی دے. وہ بہت اپنے زمانے کی بہت بڑی فنکارہ ہے. تو ان کے وہ میری بیوی کا کردار کر رہی تھی. تو ایسا ہوا کہ جب میں نے 2-3 ایپیسوڈ ان کے ساتھ کیے تو انہوں نے ریکویسٹ کی یاور صاحب سے بھی اور سلیم جی سے کہ جی میں آئندہ میرا کوئی سین ان کے ساتھ نہ لکھا. شی واز سو اسکیئرڈ. یعنی اس میں اس کردار میں اللہ نے پتہ نہیں کیا اس میں ڈال دیا کہ ایک موقع پر انہوں نے لٹرلی میرے سینے پر مکے مارے سینے اور میں فلیش ہوا. آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم اداکاری کس طرح کرتے ہیں، کردار کس طرح. بھائی السلام علیکم، راجہ اسرار سے بول رہا ہوں. آج کل کے جو یہ ملک کے حالات جا رہے ہیں، صرف ایک چیز کہوں گا، اپنی ہی کرنی کا پھل ہے نیکیاں رسوائیاں. اپنی ہی کرنی کا پھل ہے نیکیاں رسوائیاں، آپ کے پیچھے چلیں گی آپ کی اچھا. ناصر صاحب آپ اس مدد ہمارے بہت دوست اور بڑے بھائی اور تمام ہمارے دوست جاپان میں اور سب سے پہلے تو میں تنویر صاحب کو بہت مشہور ہوں کہ ان کے ڈرامے کے حوالے سے آپ کو جاپان آنا موقع ملا آنے کا. اس کے بعد میراج قرآن کے انعام خان کی وجہ سے آپ کو جاپان میں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی باتیں سننے کا موقع ملا. پاکستان میں رہتے ہوئے واقعی ہم لوگ بچے تھے. جاپان اگر آتے ہی ہم لوگ نیچرل ہو گئے سب لوگ. اچھا لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس 5-6 سال فرق ہوگا زیادہ زیادہ. میری عمر 45 سال ہے. تقریباً یہاں پر جو بیٹھے تقریباً 45 سال آپ کو چھوڑ کر جوان بھی ہے بھائی پیچھے. بچپن میں آپ لوگ تو جو آپ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے گھر میں پہلے دیکھنے کی بڑی پابندی تھی. تو جب ایک آپ کا ڈپٹی کا رول تھا، پولیس کا ڈپٹی کا، وہ ہمارے والد صاحب نے جب دیکھا ایک دفعہ تو کہنے لگے یہ ڈپٹی کون ہے.
میں سر یہ بہت اچھا لگا ہے. آپ یقین کیجیے کہ وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہمارے گھر میں اجازت ہو گئی کہ جب بھی صبح سے ڈرامہ آئے گا اور مجھے